بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ محرم الحرام کا چاند ظاہر ہونے کے بعد آپ یہ 3 اعمال کر لیتے ہیں، یہ 3 تسبیحاں کر لیتے ہیں، وہ بہت جلد مالا مال ہو جاتا ہے، بہت جلد امیر ہو جاتا ہے، بہت جلد دولت مند ہو جاتا ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ اگلا اسلامی سال جو محرم الحرام کا چاند ظاہر ہونے پر، اس کے ظاہر ہونے پر جو بندہ یہ 3 تسبیحوں کا عمل کر لیتا ہے، اس سال کے اندر وہ بندہ کروڑوں بھی رب کی بارگاہ سے مانگے تو اس کو مل جاتا ہے، کیونکہ جب اس نے اپنے اسلامی سال کا آغاز ان کلمات کے ذریعے کرنا ہوتا ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں خوب اس کے اوپر برستی ہیں۔ یہ بندہ بڑا مقدر والا ہوتا ہے جس کو یہ تسبیح مل جاتی ہے، کیونکہ یہ تسبیح عام تسبیح نہیں ہے، یہ اللہ والوں کی بتائی ہوئی تسبیح ہے۔ یہ 3 طرح کی تسبیح ہوگی۔ اس کے پڑھنے کا خاص طریقہ اللہ والوں کا بتایا ہوگا۔ جب اللہ والے کوئی عمل بتاتے ہیں تو اس کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ اب یہ ایک صورت ہوگی اور اس کو پڑھنا ہوگا، اور ایک ایسا اسم پاک ہے جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ اب دعاؤں کی قبولیت بھی مالا مال ہے، دولت بھی مالا مال ہے، غموں پریشانیوں سے نجات بھی ہے۔ عمل 1 فائدہ 1000۔ اب وہ شخص بڑا مقدر والا ہوگا جو اس عمل کو کر لے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ اس عمل سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ لاپرواہی سے اسلامی سال کو گزار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو مناتے نہیں ہیں، اللہ پاک سے استغفار نہیں کرتے، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، تو وہ ان پر ہمیشہ پریشانیاں آتی ہی رہتی ہیں، کیونکہ اللہ پاک ان کو ناپسند فرماتا ہے۔ جو شخص جلدی امیر ہونا چاہتا ہے، اللہ کے خزانوں سے غیبی مدد حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بڑی عظیم شہادت ہوتی ہے، اس کے اندر یوم عاشوراء کا دن موجود ہے، تو وہ بابرکت مہینہ، اس مہینے کی تو اپنی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی، جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس دن زمانے کی جو رفتار تھی اب بھی وہی رفتار ہے، یعنی اب اس کے دنوں اور مہینوں میں کمی زیادتی نہیں ہے جو اہلیت کے زمانے میں مشرکین لوگ کیا کرتے تھے، بلکہ وہ اب ٹھیک ہو کر اس طرز پر آ گئے ہیں جس پر ابتدا اور اصل پر تھی۔ جو اسلامی مہینہ ہے اس کی برکت بہت زیادہ ہے۔ محرم الحرام میں حضرت امام حسین شہید ہوئے تھے۔ محرم الحرام کا بھی بابرکت مہینہ، جس کے بارے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، رمضان کے مہینے کے بعد جس مہینے کی فضیلت ہے وہ محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت ہے، یعنی کہ محرم الحرام کو کتنا درجہ دیا جا رہا ہے۔ اس مہینے میں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کی شہادت ہوئی۔ اس قدر یہ عظیم مہینہ ہے تو اس میں یہ ویسے بھی نیا سال شروع ہو رہا ہے، اس کا آغاز ہم ایسے کرنا ہے، اللہ پاک سے اپنی دعاؤں کو قبول فرمانا ہے۔ اس مہینے میں اللہ پاک بندے کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو قبول فرما لیتا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مغرب کے بعد چاہیں اسے کر لیں، آپ چاہیں اسے دوپہر کے وقت کر لیں، اگر آپ چاہیں فجر کے وقت کر لیں، آپ کے پاس جب بھی وقت ہو آپ اس وظیفے کو کر لیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر حضور مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو اس مہینے میں 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگ اس دن روزہ رکھا
کرتے تھے۔ اب آپ نے پوچھا اس دن کی کیا خصوصیت ہے؟ انہوں نے تو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ عظیم اور نیک دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی قوم سے نجات عطا فرمائی اور پھر ان پر غلبہ عطا فرمایا۔ اس لیے جو شخص چاہتا ہے اس کو دشمنوں پر غلبہ ملے، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر میدان میں فتح ملے، ہر غم سے نجات ملے، ہر پریشانی سے نجات ملے، ہر دکھ سے نجات ملے، اس شخص کو چاہیے محرم الحرام کا ادب کرے، احترام کرے اور اس میں موجود استغفار کرتا رہے۔ یہ جو میں تسبیحاں بتا رہی ہوں یہ تسبیحات پڑھ لیں، اس کو ہر طرح کے غم سے نجات مل جائے گی، اس کی تمام مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے جو استغفار کی تسبیح کرنی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ اس کی آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، یعنی اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو 100 مرتبہ پڑھنے سے اللہ پاک سے اپنی تمام گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک سے ہر وقت اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہتے تھے تاکہ اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ حضرت سعد بن ابو ہریرہ سے سند کے ساتھ روایت ہے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اس حال میں کہ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ صبح طلوع نہیں ہوتی مگر اس میں استغفار کرتا ہوں۔ آقا صلوات والسلام خود استغفار کیا کرتے تھے، اللہ پاک سے ہر وقت استغفار کرتے اور توبہ کرتے رہتے تھے۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر جو تسبیح پڑھنی ہے وہ سورت ہے، وہ سورت اخلاص ہے۔ سورت اخلاص کو 1 مرتبہ پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے۔ سورت اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ تو سوچیں آپ نے سورت اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور آپ کو کتنے قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ سورت اخلاص رب کائنات کی وحدانیت بیان کرتی ہے، رب کی بڑائی بیان کرتی ہے۔ جب کوئی بندہ سورت اخلاص کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ کون سا بندہ ہے جو اپنے رب کو راضی کر رہا ہے، تو فرشتے حکم دیتے ہیں کہ یا اللہ پاک یہ وہ تیرا نیک بندہ ہے جو تجھ سے تیری پاکی بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ پاک فرشتوں سے حکم دیتے ہیں تم لوگ گواہ رہنا، اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لو، اس کی تمام حاجات کو پورا کر دو۔ پھر فرشتے اس بندے کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ آپ نے سورت اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں چینی ہے تو اس کو پاس رکھ لیں، اگر آپ کے گھر میں نمک ہے تو اس کو پاس رکھ لیں۔ اس کو پاس رکھنے کے بعد پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر صفت رحمان موجود ہے، تو اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ جب ہم اس کی صفت کے ساتھ یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمتیں نازل فرما دیتے ہیں۔ آپ نے اس پانی یا چینی کے اوپر 100 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سورۃ فاتحہ شریف کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا ہے۔ آپ اس پر پھر پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ جب سورۃ فاتحہ شریف کو پڑھ لیا اس کے اوپر پھونک مار دیں، اور آخر پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کے پھونک مار دیں، اور اس چیز کو اپنے اس تمام رزق میں ڈال دیں۔ اللہ پاک آپ کے گھر میں سے کبھی رزق ختم نہیں کرے گا، رزق میں اتنی برکتیں پیدا ہو جائیں گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ آپ نے پھر آخر پر جو
اللہ کریم کے ایک اسم اعظم کو پڑھنا ہے وہ یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کی ایک تسبیح کرنی ہے اور اللہ پاک سے اپنی تمام دعاؤں کو قبول فرمانا ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اللہ پاک اس بندے پر اپنی نظر کرم فرما دیتا ہے، اس بندے کی تمام خطاؤں کو، تمام مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ آخر پر پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ کر اپنی دعاؤں کو قبول فرمانا ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں، مصیبتوں کو دور کر دے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔